باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 6 کا آغاز کریں گے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں اس کے پہلے رکوع کی۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ برائی کے ساتھ بلند آواز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کی جائے۔ تو شریعت نے تاکید کی ہے اس بات کی کہ جب تم کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ اسے تنہائی میں سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے، پھر اس کا اعلان کرنا، دونوں چیزیں ناپسند۔ انسان جو ہے وہ کس طرح سے برائی کے ساتھ آواز بلند کرتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا ہے نا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو علل اعلان جو ہے وہ برا بھلا کہنا۔ اسی طرح غیبت کرنا، تو غیبت بھی تو اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے، کوئی برا کر دیا ہے تو اس کی غیبت کرنا، اور یہ بھی برائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی کسی بات کو پسند نہیں کرتا جو برائی پر مبنی ہو اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہگار ہو، اللہ کا نافرمان ہو۔ لیکن صرف کس کو اجازت ہے؟ مظلوم کو اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، جس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ وہ ظلم سے باز آ جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہو سکتا ہے اپنے ظلم کی تلافی بھی کر دے، اور یہ کہ لوگ اس کے ظلم سے بچ سکیں گے۔ ایک شخص کے بارے میں پتہ چل جائے نا یہ شخص ظالم ہے تو اس سے لوگ پھر بچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت لگائی تھی کہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، جو بھی وہاں سے گزرتا پوچھتا تمہیں کیا ہوا ہے، یعنی تم اپنے گھر کا سامان لے کر باہر کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ اپنے ہمسائے کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہ گزر اس کے ہمسائے پر لعنت ملامت کرتا۔ جب اس کے ہمسائے نے یہ صورتحال دیکھی تو اس سے معافی مانگی اور اس کو کہا کہ تم گھر واپس چلو، میں آئندہ جو ہے تمہیں ایذا نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس طرح اگر حکمت کے ساتھ کچھ معاملات کیے جائیں تو ظلم کو روکا جا سکتا ہے۔ تو ظالم بن کے رہنا بھی درست نہیں ہے، مظلوم بن کے رہنا بھی درست نہیں ہے۔ جب انسان مظلوم بن کے رہتا ہے اور ظلم سہتا چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی سد باب نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظالم کو بڑی شے ملتی ہے۔ تو بڑی حکمت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ظالم کا مقابلہ اس طرح کرتا ہے کہ مزید اس کا شر پھیل جاتا ہے، یعنی ظالم جو ہے وہ مزید ظلم پہ آمادہ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ تو معاملات کو بڑی حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔
تو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ انسان جہاں بیٹھے نیگیٹو باتیں کرے، برائیاں کرے، غیبتیں کرے، گالی گلوچ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تان کرے، تشنیع کرے، ایک دوسرے کو نازیبا الفاظ کہے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں قطعاً پسند نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی شخص واقعی مظلوم ہے تو وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اگر اس کے اپنے اختیار میں ہے تو وہ اس کو تواصو بالحق کرے، اس کو نصیحت کرے، تنہائی میں سمجھائے. کسی کی بھی برائی کو اگر دور کرنا ہے، کسی کا ظلم دور کرنا ہے، کسی کی کوئی برائی دور کرنی ہے تو تنہائی میں سمجھائے. اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر ایسے لوگوں تک معاملہ لے کے جائے جو واقعی اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ برائی کو مٹا سکیں یا کسی کا ظلم جو ہے اس کو روک سکیں. تو وہاں معاملہ ڈسکس کرنا کہ جو لوگ صاحب اختیار ہوں یا جو لوگ علم رکھتے ہوں یا جن کو مسئلے کا حل پتہ ہو اور مسئلے کا حل وہ کر بھی سکیں، وہاں پہ مسائل کا تذکرہ کرنا جو ہے وہاں اجازت ہے. لیکن جگہ جگہ بیٹھ کے باتیں کرنا، آپ کے لیپ ٹاپ میں کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا ایکسٹرا، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایک بن ہوتی ہے اس میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بن نہیں بننا، ہم نے ایسی کوئی باسکٹ نہیں بننا کوڑے والی کے جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنا کچرا ڈالتے چلے جائیں. یہ کچرا ہی ہوتا ہے، یہ جو فالتو گفتگو ہوتی ہے جس میں غیبتیں ہوں، جس میں چغلیاں ہوں، جس میں جو ہے وہ دوسروں کی عزت تار تار کی جائے. تو ہم کوئی جو ہے نا وہ بن نہیں ہے کہ ہمارے میں سے کتنے ہی افراد ہیں جو غیبت کو بڑا ہلکا لیتے ہیں اور بڑے آرام سے لوگوں کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں اور باتیں بناتے چلے جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت نافرمانی ہے. اور ہم اپنے مسلمان بھائی کی جب غیبت کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں. تو انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچے کہ اگر کوئی میرے بارے میں ایسا کہے یا ایسا سوچے یا ایسا کرے تو کیا آپ کے دل میں اس کے لیے بڑی عزت رہ جائے گی؟ جب عزت نہیں رہ جاتی ہے، احترام نہیں رہ جاتا تو دل آپس میں پھر جڑتے نہیں ہیں، دلوں میں الفت اور محبت نہیں رہ جاتی، احترام نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے. ہاں اصلاح کے لیے ہو، اگر کسی ظلم کو دور کرنا ہو تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ایسے ہی بیٹھے گپ شپ لگائی، گوسپس کی اور اس میں جو ہے وہ کئی لوگوں کی عزتیں خراب کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے. اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے، یعنی جو کچھ انسان کر رہے ہیں اللہ جانتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے. اس کے بعد فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو، اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. یعنی اگر کوئی نیکی کرو گے، چھپ کر کرو گے یا ظاہر کر کے کرو گے، علانیہ کرو گے، تو نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے. یا کسی برائی سے درگزر کرو، پیچھے چونکہ بات ہو رہی ہے مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ روکے اور آواز بلند کرے، لیکن اگر کوئی درگزر کرے برائی سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی برائی سے تم درگزر کرو، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنی صفت بھی بتا دی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا، پوری قدرت والا ہے. سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو آتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں. تو یہ ایک اعلیٰ اخلاق سے، اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے ہی ایسا ممکن ہے کہ انسان دوسروں کے قصور معاف کر دے، اس یقین کے ساتھ معاف کرے کہ اگر میں معاف کر دوں گا، میں چھوڑ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے. چھوٹی سی مثال سے سمجھیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو اور معاف کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. کسی ظالم کا ظلم نہ روک سکے تو انسان اس کے لیے کبھی بد دعا کر دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ دوسروں کے ساتھ برا کرنے کی، انسان اگر اپنے حق میں دعا کرنی شروع کر دے، اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا شروع کر دے، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آپ کے حق میں کمی کر رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا، جیسے انسان کو بھوک لگی ہو نا یا پیاس لگی ہو، آپ کو تو پانی نہ ملا، آپ کو کھانا نہ ملا، اور آپ کہیں کہ جو دوسرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نقصان ہو جائے. کسی کے لیے بد دعا کرنا نا کہ اگر یہ میری ضرورت نہیں پوری کر رہا تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ غلط معاملہ ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی اپنی جو ضرورت ہے وہ تو وہیں باقی رہتی ہے نا، اس کو پیاس ہے، پانی تو اس کو نہیں ملا، دوسرے کا بھی نقصان ہو گیا جس کے لیے بد دعا کی.
جس کے لیے بد دعا کی اس کا نقصان بھی ہوا اور آپ کی اپنی ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی. تو ایسے میں اگر انسان اپنے لیے دعا کر لے کہ یا اللہ میری ضرورت تو پوری کرنے والا ہے، تو میرے لیے انتظام کر دے، اپنے لیے انسان دعا کرے اور دوسرے کے لیے بھی، دوسرے کو اگر انسان معاف کر دے تو اس سے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ انسان دوسرے کے لیے بد دعا کرے، خود بھی خالی ہاتھ رہ جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہاں اگر انسان اپنے لیے بھی دعا کر لے، دوسرے سے درگزر کرے تو انسان کے لیے رحمت کے کئی دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل جاتے ہیں. تو انسان اس یقین کے ساتھ معاف کرے کہ بس اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے. مظلوم کو اجازت ضرور ہے کہ وہ آواز اٹھا سکتا ہے اور اتنا ہی وہ بدلہ لے گا جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے. اگر وہ اس سے بڑھ کے لے گا تو ظاہر ہے وہ خود پھر ظالموں کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. تو اس لیے معاف کرنا سب سے بہترین حل ہوتا ہے اور اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جو بندہ دوسرے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں. تو جو لوگ بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں تو یہ ان کا کوئی درست رویہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ یہ تو خواہشات کی پیروی ہے. اہل کتاب جو تھے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہودی جو تھے وہ بعض نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو یہ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے. یعنی ان کے لیے کیسی سزا ہے جس میں انسلٹ بھی ہے، ایک تو عذاب ہے نا جسمانی، پھر اس کے اندر اہانت بھی ہے، ان کی ذلت بھی ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. تو ایمان والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے جس نبی پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو کسی نبی کا انکار نہیں کرتا. اس کے بعد اگلا رکوع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دے. یہ اہل کتاب جو تھے نا، یہ یہود، یہ کہتے تھے ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن لے کر آئیں، جیسے تورات کے احکامات لکھے ہوئے ملے تھے. اور یہ مطالبہ محض وہ اناد اور جہود کی بنا پہ تھا، یہ انکار کرنا چاہتے تھے، ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں. پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا فرمایا. اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا. یہ آپ پیچھے سورہ البقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے تورات کے احکامات لینے سے جب انکار کیا تھا تو ان پر پہاڑ کو کھڑا کیا گیا تھا اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول اور قرار لیے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہنے کا معاہدہ کر لیں. اور وہ یعنی دل سے نہیں چاہتے تھے کہ ان احکامات کی پابندی کریں، صرف اس خوف سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم نے احکامات کا پابند رہنے کی بات نہ کی تو یہ پہاڑ ہم پر جو ہے وہ گر پڑے گا اور ہمیں چورا چورا کر دے گا. تو انہوں نے اپنی موت کے خوف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہنے کا معاہدہ کر لیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ. یعنی جب انہوں نے ایک بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا.
تو یہ بیت المقدس کی جو ہے وہ اس علاقے کی بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے بات کو بدل ڈالا تھا، اور ہفتے کے دن بھی انہوں نے تجاوز کیا تھا، ان کو کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تھا، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا۔ یقین جانو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں پہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے جو برے رویے ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی نافرمانی جس کا ذکر ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں تجاوز کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، اللہ کے احکامات کا کفر کیا تھا، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، اور کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا، زنا کا الزام لگایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد زنا کہا تھا، نعوذ باللہ، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے نہیں تھے، اور نبی کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی چڑھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور ان کی شبیہ جو ہے وہ کسی اور آدمی پہ ڈال دی، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے کا پورا جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی تھی بنی اسرائیل نے اسے پکڑا اور اسے سولی دے دی، اور وہ یہ سمجھتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، یعنی قرب قیامت میں جب دوبارہ دنیا میں ان کا نزول ہوگا، وہ دجال کو قتل کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین پر صرف وہی بچے گا جو مسلمان ہوگا۔ اس طرح دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکیں گے، یعنی ایمان لانا ضروری ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ جو بھی ایمان والا نہیں ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی یہ گواہی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جو ان کی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے کا پورا اٹھایا تھا، اس وقت جو ان کے حالات تھے بنی اسرائیل کے درمیان جب اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوس کیا تھا، تو قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ تو بنی اسرائیل کو ان کے جرائم اور معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ یہود جو تھے یہ سود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پختہ علم والے تھے، جو ایمان لے آئے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے تھے، کتاب پر بھی یعنی قرآن پر بھی، اور پہلے نبیوں پر بھی اور ان کی کتابوں پر بھی۔ تو ان کی صفات کیا ہیں کہ یہ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم بڑے اجر سے نوازیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی۔ یعنی آپ پر وحی کا نازل ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ وحی کا سلسلہ تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب شدہ بندوں پر وحی نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں۔ تو قرآن میں 25 نبیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، یعنی سارے رسولوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں چند ایک رسولوں کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت ہے جس کی وجہ سے وہ باقی انبیاء سے ممتاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا۔ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے۔ تو پیغمبروں کو کیوں مبعوث کیا گیا تھا؟ تاکہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی رہنما ایسا نہیں ملا جو ہمارے لیے راستہ واضح کر دیتا۔ تو اللہ کہتے ہیں تاکہ کسی کی کوئی حجت باقی نہ رہے، کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اس لیے میں نے ان کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اللہ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ یعنی خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کفر پر آمادہ کرتے ہیں اور دین کی راہ سے روکتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ تو جن لوگوں نے مسلسل کفر کیا، ظلم کا ارتکاب کیا اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا کہ اب ان سے ہدایت کی امید کی ہی نہیں جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں انہیں اللہ کبھی راہ نہیں دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر نہ کر دے۔ یعنی مسلسل انسان اللہ تعالیٰ سے اعراض کیے رکھتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی انسان جو ہے وہ ایسی راہ پر چل پڑے کہ جہنم کی راہ کہ جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی حق آ گیا ہے، تم اس کو اگر قبول نہیں کرو گے، کفر کرو گے، تو تمہارے کفر سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، یعنی تمہارے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی ہوگی۔ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ عیسائیوں سے خطاب ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں غلو کیا تھا۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر انہیں الوہیت کا درجہ دے دیا تھا، اور اس طرح ان کی عبادت کرنے لگے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا
کہ معصوم بنا ڈالا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے نا، جو اس وقت ان کے ساتھی تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نصارہ تھے ان کو بھی انہوں نے کیا کیا کہ معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام اور حلال کا اختیار دے دیا کہ، اور راہبوں کو، یہ جو راہب تھے ان کو انہوں نے حلال اور حرام کا اختیار دے دیا تھا. انہوں نے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا کہ ان سے حلال اور حرام کے فیصلے کرواتے تھے، حالانکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جس چیز کو چاہے حلال کرتے اور جس کو چاہے حرام کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دین میں غلف کرنے سے منع کیا ہے کہ جس چیز کا جو مقام اللہ نے طے کر دیا ہے اس کو اسی مقام پہ رہنے دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ غلف نہیں تو اور کیا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے علماء اور درویشوں کو جو ہے وہ رب کا درجہ دے دیا کہ ان سے حلال اور حرام کے فیصلے کرواتے ہیں، تو یہ غلف ہے. اسی طرح آج آپ دیکھیں امت محمدیہ بھی اس غلف سے محفوظ نہیں ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلف پایا جاتا ہے، یہ اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی غلف کرتے ہیں. ایسی بہت ساری نعتیں آپ کو سننے میں ملیں گی جس میں شرک ہوگا کہ ہم آپ کے در کے گدا ہیں، ہم تو آپ کے در پہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور ہم تو سوالی ہیں. سوالی ہم صرف اللہ کے ہیں، سوال صرف ہم اللہ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی امت محمدیہ غلف کرتی ہے اور انہیں خدائی صفات سے متصف ٹھہراتی ہے. اسی طرح عیسائیوں نے کیا تھا اور شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور اب اپنے علماء اور فقہا کو انہوں نے جو ہے وہ بڑا بلند مقام دے دیا تھا، حتیٰ کہ حرام اور حلال کے فیصلے لیتے تھے. آج مسلمانوں کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی اپنے علماء اور فقہا کو یہ درجہ دینے لگے ہیں اور ان سے حلال اور حرام کے فیصلے لیتے ہیں اور نیک بندوں سے سوال کرتے ہیں، دعائیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں قبول کر سکتے ہیں. تو یہ عقیدے کی خرابی جو ہے نا، یہ شرک کی حد تک عقیدے کی خرابی یہ مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. تو اللہ نے کہا اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا. اس کے پاس کی روح ہے، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب مانتے تھے، اللہ مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے، باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ تو صرف ایک ہے، یعنی عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. اگلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ اور آر نہیں ہے، یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے اپنی طرف جمع کرے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات میں کوئی یعنی کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں، کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. یعنی وہ کیوں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا، اپنا بندہ بنایا، وہ کیسے خدائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مقرب فرشتے بھی جن کو لوگ جو ہیں وہ خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ نے واضح کیا یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور انہیں اللہ کی مخلوق ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے، وہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتے. تو تم کس بنا پر انہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں، یعنی انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے ننگو آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہیں پائیں گے. یعنی جو لوگ اللہ کی عبادت سے انکار کریں گے، تکبر کریں گے، وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کا بدلہ جنت ہے، اور جو لوگ تکبر کریں گے، انکار کریں گے، اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی سلطنت سے بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے. اللہ کو چھوڑ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے کا ارادہ کر لے تو پھر کون سی طاقت ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے؟ تو انسان کا کوئی حمایتی مددگار اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا. جو انکار کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر رہے ہیں کہ پھر کون تمہاری مدد کرے گا اللہ کے سوا. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتارا ہے. یعنی ایسی قاطع دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس کہ جس کی وجہ سے سارے شبہات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں. اور اس سے مراد قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور یہ واضح ہے، یہ صاف نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اتارا ہے. پس جو لوگ ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، یعنی جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنے فضل ملے گا. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاؤں، اللہ کے فضل کا مستحق ہو جاؤں، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، اس کے احکامات کو سمجھے، اس کے احکامات کو سیکھے اور اس پر عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں بھی لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اب سورہ نساء کا چونکہ آخر ہے اور یہاں پہ پھر سے ایک دفعہ وراثت کے احکامات جو ہیں وہ دہرائے جا رہے ہیں اور کلالہ کے بارے میں واضح کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو. پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثلا 2 عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تو کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی نہ تو اولاد ہوتی ہے نہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اس کا شوہر ہو سکتا ہے، شوہر کی بیوی ہو سکتی ہے، اور اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. تو وہ وراثت، کلالہ کی جو وراثت ہے وہ پھر اس کے پارٹنر میں یعنی اس کے اسپاؤس میں اور اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں بیان فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ، تاکہ تم راستے سے بھٹک نہ جاؤ، تم بہک نہ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ احکامات اتارے ہیں اور اسی میں تمہارا نفع ہے. اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے سکون ہے اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے. اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں تم ان کی پرواہ نہیں کرو گے، تم اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرو گے، تو پھر دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے تنگ ہوگی اور آخرت کا عذاب بھی تمہارے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو یہ تھی سورہ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں. یہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، اور انسانیت کو حکم ہے اس بات کا کہ وہ صدقے دل سے اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کریں، اور امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر ان کے طرز عمل سے احتراز کرنا یعنی اوائڈ کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں والے رویوں سے بچیں، تو گمراہ ہونے سے اور مغضوب ہونے سے بچ سکیں. اور پھر اس صورت میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس میں حلال اور حرام کے احکامات بھی ہیں سورہ المائدہ میں. اور اس سورت کا نام المائدہ اس لیے ہے کہ اس میں المائدہ کا ذکر ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ نشانی کے طور پر ہمارے لیے جو ہے وہ کھانا اتاریں. المائدہ کہتے ہیں کھانے کو، خان کو. تو یہ اترا تھا یا نہیں اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ المائدہ کا. تو آئیے تلاوت سنتے ہیں رکوع نمبر 5 کی. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، عہد پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجوز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے کہ اپنے عہد و پیمان پورے کرو. یعنی جو وعدے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہیں، یعنی بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم احکام الہی کے پابند ہیں، احکام الہی کے مکلف ہیں. تو جو عہد و پیمان اللہ سے باندھے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور جو ہم نے لوگوں کے ساتھ باندھے ہیں، انسان جو وعدے آپس میں کرتے ہیں، دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے. تو اللہ نے حکم دیا اپنے عہد و پیمان پورے کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ یہ جانور حلال کیے ہیں، اور ان کے نر اور مادہ مل کر تقریباً 8 قسمیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ذکر سورہ الانعام میں بھی آئے گا. اور باقی علاوہ جو درندے ہیں، جو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، وہ حرام کیے گئے ہیں. اور حالت احرام میں، یعنی جب انسان نے عمرہ یا حج کا ارادہ کیا ہو اور اس ارادے سے احرام باندھ لیا ہو، تو اس حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. یہاں شاعر سے مراد کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حرمات کو، جن چیزوں کا احترام واجب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے مقرر کی ہے. اور یہاں پہ اللہ کے شاعر سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں حج اور عمرے کے مناسک ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو. حج اور عمرے میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہ کرو، کہ یہ بھی ظاہر اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرنا ہے. نہ ادب والے مہینوں کی، جو 4 مہینے تھے نا حرمت والے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹا پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، یعنی جو قربانی کی نیت سے حاجی یا لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو رستے میں یعنی ان جانوروں کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ان کا بھی احترام کرو، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں، یعنی حج اور عمرے کی نیت سے جانے والے جو حاجی ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو بھی تنگ نہ کیا جائے، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی ان کا راستہ نہ روکا جائے، ان کو راستے میں لوٹا نہ جائے. تو یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے، یہ اللہ کے شاعر کا احترام کرنا ہے. پھر فرمایا ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. یعنی مشرکین نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے روکنے کے باوجود بھی تم ان سے زیادتی والا رویہ اختیار مت کرو، اور ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. حد سے گزرنے سے مراد یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ظلم کر بیٹھو، یعنی جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے اس سے بڑھ کر تم ان سے بدلہ لوگے، ان سے زیادتی کرو گے، تو یہ تو حد سے گزرنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان جو ہے وہ انصاف نہ کرے. یعنی اگر کوئی دشمن ہے تو اس کی دشمنی بھی انسان کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انسان ظلم اختیار کرے. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ایک نہایت اہم اصول ہے جو ایک مسلمان کو لازمی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی برا کر رہا ہو تو میں نے برائی میں اس کا ساتھ نہیں دینا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دوسرے بھی ساتھ مل کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. برائی کرنے والے کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کے اور زیادہ جو ہے اس کو انجوائے کیا جاتا ہے اور برائی سے لذت لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا برائی میں اور ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو.
تو ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی کو سپورٹ کر رہی ہوں، میں کسی کی مدد کر رہی ہوں، تو نیکی کے کام میں کر رہی ہوں یا برائی کے کام میں کر رہی ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے. یعنی یہ جانور جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ اس طرح سے اپنی موت مر جائیں، یعنی ایک تو طبعی موت ہوتی ہے اور ایک حادثاتی موت ہوتی ہے، تو اگر وہ اس طرح سے مرے ہوں تو پھر تم انہیں نہیں کھا سکتے، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر کوئی جو ہے وہ مرنے کے قریب ہو اور تم اسے شرعی طور پر ذبح کر ڈالو تو پھر تمہارے لیے یہ حرام نہیں ہے. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور قربان کیا گیا ہو، ظاہر ہے وہ تو شرک کے نام پہ قربان ہوا ہے نا، تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے. اور یہ جو آستانوں پہ جا کے دیگیں چڑھائی جاتی ہیں اور درباروں پہ جا کے جو ہے وہ کھانے پکائے جاتے ہیں، تو کیا اللہ کے نام کی قربانی جو ہے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی؟ کیا اللہ کے نام کا کھانا گھر میں نہیں پک سکتا؟ یا وہاں پہ محتاج غریب مسکین نہیں ہے؟ یعنی آپ کے گھر میں، آپ کے گلی محلے میں کوئی نہیں ہے، یا آپ کے ارد گرد کے علاقوں میں کوئی نہیں ہے جو انسان نے ایک جگہ مختص کی ہوتی ہے کہ میں فلاں دربار پہ جا کے، فلاں آستانے پہ جا کے ہی میں کھانا پکواؤں گا اور بانٹوں گا اور پھر جو ہے وہ میری مراد پوری ہوگی؟ یہ شرک ہے، اور یہاں کا کھانا جو ہے وہ پھر حلال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو. تو یہ فال نکالتے تھے اہل عرب، اور جیسے قرا اندازی کرتے تھے، تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے. تو یہ بھی جو ہے یہ درست نہیں ہے. قسمت معلوم کرتے تھے نا تیروں کے ذریعے کہ میرے لیے کیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں. تو فال نکال کے جو ہے وہ غیب کا پتہ چلانا، تو یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ سب بدترین گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب بدترین گناہ ہیں. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں. خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. یعنی تم اپنے دین کو فالو کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم دین پر آ گئے. تم مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. یعنی اللہ کو اب جو طریقہ زندگی پسند ہے وہ صرف اسلام ہے. اب جو اسلام پہ عمل پیرا ہو کر اللہ کے پاس آئے گا اسی سے قبول کیا جائے گا، باقی کوئی دین انسانوں سے قبول نہیں کیا جائے گا. پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرطے یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے. یعنی بھوک کی اضطراری کیفیت اگر کبھی پیدا ہو جائے کہ انسان اتنا مجبور ہے، اتنا بے بس ہے، بھوک کی شدت ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے حرام چیز نہ کھائی تو وہ مر جائے گا، اور اس کے پاس حرام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو صرف اتنا سا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ کہ وہ اس حرام کے ذریعے لذت اٹھائے، اور نہ اس سے یہ مقصد ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور حد سے تجاوز کرے، صرف اس کو جان بچانا مقصود ہو. پھر فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت میں ذکر ہے ان شکار کھیلنے والے جانوروں کا کہ جن کو انسانوں نے خود ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے شکار کر کے لائیں. اس طرح شکاری کتے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے لیے شکار کر کے لے کے آتے ہیں، تو ان کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے، اور جو وہ شکار کر کے لائیں اس پر بھی اللہ کا نام لے کر اسے کھا لینا چاہیے. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے،
اگر انہوں نے یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو تو اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اور ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں یعنی جو مشرک نہ ہوں، جو بد کردار نہ ہوں، ایسی عورتیں اہل کتاب کی بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ خواتین جو ہیں وہ حیا سے عاری ہیں، اور ان کی پاک دامنی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اسی طرح سے شرک سے وہ پاک ہیں یا نہیں، کیونکہ اہل کتاب نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی تعلیمات کو تبدیل کر لیا، اس میں تحریف کر لیا، تبدیلیاں کر لی ہیں، تو ان کا عقیدہ بھی کوئی درست عقیدہ نہیں رہ گیا، یہ اس عقیدے پہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، ان تعلیمات پہ یہ ہیں ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تحریف کر کے تو اس میں ظاہر ہے شرک تک یہ لوگ آ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اہل کتاب اگر اپنی اصل تعلیمات پر قائم ہوں اور ان کی عورتیں پاک دامن بھی ہوں تب ایک مسلمان کو اجازت ہے، وہ بھی ایک استثنائی صورت ہے، کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں چھوڑ کے تو عیسائیوں اور یہودیوں کی عورتوں سے نکاح کیے جائیں، یہ بس ایک اجازت ہے، ایک رخصت ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس میں رخصت ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے لیے یہاں پہ پتہ چل گیا کہ وضو لازمی ہے، اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، وضو لازمی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حالت جنابت کے لیے غسل کو فرض قرار دیا گیا پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تم میں پانی نہ ملے، یعنی تم نے قضاء حاجت کی ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، اب ظاہر وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی دونوں صورتوں میں تیمم جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی تیمم غسل کو بھی کافی ہو جاتا ہے اور وضو کو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بہت زیادہ آسانی کی ہے، اور یہ جب تیمم کا طریقہ جو ہے وہ نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم گیا تھا اور لوگ اس کو ڈھونڈنے لگ گئے تھے، اور ان کی نماز بھی لیٹ ہو رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی تھی۔ اور اسید بن حزیر جو تھے ایک صحابی، انہوں نے کہا تھا اے آل ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں پر برکتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اس لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں، ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہم دل میں کچھ بھی چھپائیں اللہ کو تو علم ہے، ہم لوگوں کے سامنے اچھے بنتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تو دلوں کے جو وہ حالات ہیں، دل کے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ
انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں انصاف کرنا ہے، چاہے کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو تب بھی تمہیں انصاف ہی کرنا ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو. دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ جذبات کے ساتھ نہیں گزرتی، وہ عقل کے ساتھ ہی گزرتی ہے. بعض اوقات انسان کی کسی کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو انسان انصاف نہیں کر پاتا، انسان اس طرف زیادہ جھک جاتا ہے جس طرف اس کا ایک جذباتی جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے. تو نفرت کی وجہ سے بھی انسان انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور محبت کی وجہ سے بھی انسان انصاف سے ہٹ جاتا ہے. تو ان دونوں حالات میں انسان کو اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے. نہ کسی کی نفرت اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان انصاف نہ کر پائے، نہ کسی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ انسان انصاف نہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. جب دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہو سکتی تو جو ہمارے اپنے مسلمان لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے پھر ناانصافی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو. جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 11، اس کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین مختلف آراء بیان کرتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے اور آپ کی تلوار ساتھ لٹکی تھی. تو ایک شخص آیا، اس نے تلوار پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچائے گا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو یہ آیت جو ہے یہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 6 کا آغاز کریں گے. آئیے تلاوت سنتے ہیں اس کے پہلے رکوع کی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. برائی کے ساتھ بلند آواز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. اس آیت میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کی جائے. تو شریعت نے تاکید کی ہے اس بات کی کہ جب تم کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ اسے تنہائی میں سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو. علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے، پھر اس کا اعلان کرنا
دونوں چیزیں ناپسند. انسان جو ہے وہ کس طرح سے برائی کے ساتھ آواز بلند کرتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا ہے نا. اور اسی طرح سے اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو علل اعلان جو ہے وہ برا بھلا کہنا. اسی طرح غیبت کرنا، تو غیبت بھی تو اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے، کوئی برا کر دیا ہے تو اس کی غیبت کرنا، اور یہ بھی برائی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی کسی بات کو پسند نہیں کرتا جو برائی پر مبنی ہو اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہگار ہو، اللہ کا نافرمان ہو. لیکن صرف کس کو اجازت ہے؟ مظلوم کو اجازت ہے. ٹھیک ہے، ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، جس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ وہ ظلم سے باز آ جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہو سکتا ہے اپنے ظلم کی تلافی بھی کر دے، اور یہ کہ لوگ اس کے ظلم سے بچ سکیں گے. ایک شخص کے بارے میں پتہ چل جائے نا یہ شخص ظالم ہے، تو اس سے لوگ پھر بچنا شروع ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت لگائی تھی کہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. جو بھی وہاں سے گزرتا پوچھتا تمہیں کیا ہوا ہے، یعنی تم اپنے گھر کا سامان لے کر باہر کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ اپنے ہمسائے کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہ گزر اس کے ہمسائے پر لعنت ملامت کرتا. جب اس کے ہمسائے نے یہ صورتحال دیکھی تو اس سے معافی مانگی اور اس کو کہا کہ تم گھر واپس چلو، میں آئندہ جو ہے تمہیں ایذا نہیں پہنچاؤں گا. تو اس طرح اگر حکمت کے ساتھ کچھ معاملات کیے جائیں تو ظلم کو روکا جا سکتا ہے. تو ظالم بن کے رہنا بھی درست نہیں ہے، مظلوم بن کے رہنا بھی درست نہیں ہے. جب انسان مظلوم بن کے رہتا ہے اور ظلم سہتا چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی سد باب نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظالم کو بڑی شے ملتی ہے. تو بڑی حکمت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ ظالم کا مقابلہ اس طرح کرتا ہے کہ مزید اس کا شر پھیل جاتا ہے، یعنی ظالم جو ہے وہ مزید ظلم پہ آمادہ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. تو معاملات کو بڑی حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ انسان جہاں بیٹھے نیگیٹو باتیں کرے، برائیاں کرے، غیبتیں کرے، گالی گلوچ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تان کرے، تشنیع کرے، ایک دوسرے کو نازیبا الفاظ کہے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں قطعاً پسند نہیں ہیں. ہاں، اگر کوئی شخص واقعی مظلوم ہے تو وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اگر اس کے اپنے اختیار میں ہے تو وہ اس کو تواصل بالحق کرے، اس کو نصیحت کرے، تنہائی میں سمجھائے. کسی کی بھی برائی کو اگر دور کرنا ہے، کسی کا ظلم دور کرنا ہے، کسی کی کوئی برائی دور کرنی ہے تو تنہائی میں سمجھائے. اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر ایسے لوگوں تک معاملہ لے کے جائے جو واقعی اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ برائی کو مٹا سکیں یا کسی کا ظلم جو ہے اس کو روک سکیں. تو وہاں معاملہ ڈسکس کرنا کہ جو لوگ صاحب اختیار ہوں یا جو لوگ علم رکھتے ہوں یا جن کو مسئلے کا حل پتہ ہو اور مسئلے کا حل وہ کر بھی سکیں، وہاں پہ مسائل کا تذکرہ کرنا جو ہے وہاں اجازت ہے. لیکن جگہ جگہ بیٹھ کے باتیں کرنا، آپ کے لیپ ٹاپ میں کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا ایکسٹرا، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایک بن ہوتی ہے اس میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بن نہیں بننا، ہم نے ایسی کوئی باسکٹ نہیں بننا کوڑے والی کے جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنا کچرا ڈالتے چلے جائیں. یہ کچرا ہی ہوتا ہے، یہ جو فالتو گفتگو ہوتی ہے جس میں غیبتیں ہوں، جس میں چغلیاں ہوں، جس میں جو ہے وہ دوسروں کی عزت تار تار کی جائے. تو ہم کوئی جو ہے نا وہ بن نہیں ہے کہ ہمارے میں سے کتنے ہی افراد ہیں جو غیبت کو بڑا ہلکا لیتے ہیں اور بڑے آرام سے لوگوں کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں اور باتیں بناتے چلے جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت نافرمانی ہے. اور ہم اپنے مسلمان بھائی کی جب غیبت کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں. تو انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچے کہ اگر کوئی میرے بارے میں ایسا کہے یا ایسا سوچے یا ایسا کرے تو کیا آپ کے دل میں اس کے لیے بڑی عزت رہ جائے گی؟ جب عزت نہیں رہ جاتی ہے، احترام نہیں رہ جاتا تو دل آپس میں پھر جڑتے نہیں ہیں، دلوں میں الفت اور محبت نہیں رہ جاتی، احترام نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے. ہاں، اصلاح کے لیے ہو، اگر کسی ظلم کو دور کرنا ہو تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ایسے ہی بیٹھے گپ شپ لگائی، گوسپس کی اور اس میں جو ہے وہ کئی لوگوں کی عزتیں خراب کر دی
تو یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے، اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے، یعنی جو کچھ انسان کر رہے ہیں اللہ جانتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو، اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ یعنی اگر کوئی نیکی کرو گے، چھپ کر کرو گے یا ظاہر کر کے کرو گے، علانیہ کرو گے، تو نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پیچھے چونکہ بات ہو رہی ہے مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ روکے اور آواز بلند کرے، لیکن اگر کوئی درگزر کرے برائی سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی برائی سے تم درگزر کرو، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنی صفت بھی بتا دی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا، پوری قدرت والا ہے۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا